اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین۔ امید کرتے ہیں مومنین آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعائے خداوند متعال آپ کو آپ کی فیملی کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ہماری بحث چل رہی تھی نجاسات میں، جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا ہے کہ نجاسات جو ہیں وہ 12 ہیں، اور ان کی جو ہے فرداً ہم نے بتائی تھی کہ کون کون سی نجاسات ہیں۔ ان میں سے جو پہلی دو ہیں پیشاب اور پاخانہ، اس کے متعلق آج اس کا کیا حکم ہے، آیا وہ نجس ہیں یا کس طریقے سے وہ پاک ہیں، یا کون کون سے جانور جو ہیں ان کا پاخانہ نجس ہے، وہ ہم تھوڑی سی آپ کے سامنے اس کی بحث کریں گے۔ تو یاد رکھیے گا، انسان اور حیوان جو ہیں چوپاؤں کا، جو 4 پاؤں رکھتے ہیں، چوپاؤں کا مطلب ہے کہ جن کے 4 پاؤں ہوتے ہیں، کا پیشاب و پاخانہ جو ہے وہ نجس ہے۔ چاہے انسان ہے چاہے حیوان ہے، ان کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے۔ ایسے جانوروں کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے جن کا گوشت حرام ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان جانوروں کا، ان چوپاؤں کا جو پیشاب اور پاخانہ نجس ہے جن کا گوشت حرام ہے۔ حلال گوشت جو جانور ہیں وہ اس سے الگ ان کا حکم ہے۔ اور خون جہندہ بھی رکھتے ہیں، یعنی بوقت ذبح خون دھار مار کر ان کا نکلتا ہے۔ ایسے چوپائے جن کا بوقت ذبح جو خون جہندہ رکھتے ہیں، جن کا خون بوقت ذبح دھار مار کر نکلتا ہے، یاد رکھیے گا ان کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے۔ ایسے حلال گوشت جانور اور چوپائے جو ہیں، حیوان ہیں، جیسے بھینس ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، جن کا گوشت ہم کھاتے ہیں، تو یاد رکھیے گا ان کا جو پیشاب اور گوبر ہے وہ پاک ہے۔ اگر کسی کپڑے کو یا برتن کو لگ جائے تو وہ نجس نہیں ہے، نہ ہی اس سے کپڑا اور برتن نجس ہوتے ہیں۔ بنا بر احتیاط آپ نے جتنی جگہ پہ وہ لگا ہے اس کو دھو لیں، اس کے اوپر وہ والے حکم جاری نہیں ہوں گے جو کہ ایک نجس چیز کے لگنے سے جس طرح کپڑے کو پاک کیا جاتا ہے یا برتن کو پاک کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار مختلف ہے۔ تو یاد رکھیے گا ایسے جاندار جو 4 پاؤں والے ہیں اور جن کا ہم لوگ جن کا جب ذبح کرتے ہیں اور ان کا جو خون ہے وہ دھار مار کر نکلتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، بوقت ذبح جن کا خون دھار مار کر نکلتا ہے ان کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے۔ مگر ایسے جانور کہ جس طرح گائے ہے، بھینس ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، جو ہم لوگوں نے گھروں میں پال رکھے ہوتے ہیں، ان کا پیشاب اور گوبر جو ہے وہ پاک ہے۔ اس میں ایک چھوٹی سی احتیاط ہے، وہ آپ کو ہم عرض کرتے چلیں کہ حلال گوشت جو حیوان ہے نا، حلال گوشت حیوان جو کہ نجاست خور ہیں، جو کہ انسانوں کا پیشاب اور پخانہ وغیرہ کھاتے ہیں، اکثر مرغیاں لوگوں نے گھر میں پالی ہوئی ہوتی ہیں، اور باہر جا کر وہ جو مرغیاں ہیں وہ نجس چیزیں کھاتی ہیں، پیشاب کھاتی ہیں، پخانہ کھاتی ہیں، اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ کھاتی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا قبل از استبراء، یہ آگے استبراء کی جب بحث آئے گی تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس میں آپ کو بتائیں گے کہ استبراء کیا ہے اور کس طرح استبراء کیا جاتا ہے۔ استبراء کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی مرغی ہے جو ایسی ہے کہ جو باہر جا کے پیشاب اور پخانہ یا نالیوں میں گند وغیرہ کھاتی ہے، تو وہ ہے تو حلال گوشت، تو اس کو پاک کیسے کیا جائے؟ استبراء کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس مرغی کو 3-4 دن تک گھر میں رکھیں گے، اور اس کو جو آپ پاک غذا ہے، دانے، گندم، جو باجرہ جو بھی وہ کھاتی ہے، روٹی کھاتی ہے، اور گھر کا پانی وغیرہ اس کو دیں گے۔ 3-4 دن آپ اس کو نجاست نہیں کھانے دیں گے۔ اس کے بعد اس کا جتنا فضلہ جو ہے وہ جو پیٹ میں ہوگا، اس کا معدہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا اور پھر وہ خارج کر دے گی۔ اس کے بعد اس کا آپ کھانا جو ہے وہ جائز بھی ہے اور وہ پاک بھی ہے۔ اور ایسے جانور کا جو گوبر ہے یا جو پیشاب اور پخانہ ہے وہ پھر نجس نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ آل محمد۔